الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم جو ہے بہار شریعت کا درس آج سماعت کریں گے، حصہ اول پیج نمبر 144 سے 162 تک انشاءاللہ تعالی۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کے سینے توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت یعنی اس کے پیٹھ پیچھے پس پشت نکال کر پیٹھ کے نیچے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 8، جو حوض کوثر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، یعنی اتنا بڑا ہے، 1 مہینے کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے کوبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہے۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں اس میں برتن ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو مسافت میں نے بتایا نا یہاں پہ کہ 1 مہینے کی راہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک لگاتار حوض کوثر کے ایک کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے تک تیز گھڑ سوار گھوڑے کو 1 مہینے تک دوڑاتا رہے۔ تو یہ جو 1 مہینے تک اس نے دوڑایا نا، اتنا جو ڈسٹنس تھا، اتنا لمبائی اس کی حوض کوثر کی ہے، یعنی یہ مسافت کے ٹرمز میں اس کو بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جامع کوثر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ عقیدہ نمبر 9، میزان حق ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک اور بد یعنی اچھے برے تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلڑا بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا کے جیسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ ہم لوگ کوئی چیز وزن کرتے ہیں تو جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے جاتی ہے نا، تو یہاں پہ یہ بتایا کہ میزان بھی ایک وزن کرنے والا کانٹا ہی ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ویسا، لیکن اس میں کوئی چیز بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھے گی، نیچے نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک بہت ہی پیارے کلام میں زمین و زمان میں یوں فرمایا: صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے میں جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ اچھا، یہ کلام جو ہے میں نے اپنی طرف سے اس کو پیش کیا، بہار شریعت میں یہ موجود نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 11، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد کہتے ہیں تعریف، تو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 12، صراط حق ہے، یعنی پل صراط جو ہم کہتے ہیں نا، صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، بال سے یعنی ہمارے ہیرز جو ہے نا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔
جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء علیہ السلام اور مرسلین گزر فرمائیں گے، پھر یہ امت یعنی امت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دوسری امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی جیسے جیسے جس کے اعمال ہوں گے نا وہ اس رفتار سے اس طریقے سے گزرے گا۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے کو ندا جیسے بجلی کا کندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسا جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چیوٹی کی چال یعنی مونگیاں ہوتی نا مونگی اینٹس، کوئی چیوٹی کی چال جائیں گے، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آکڑے، اللہ تبارک و تعالی ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخم ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل کے کنارے پر کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اس جگہ کیا یہاں پہ یہ بتا رہے کہ اور صرف اس جگہ کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، یعنی ہر جگہ پر سب جگہ پر دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی ہے، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر کوئی تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم نجنا من احوال المحشر بجاہ هذا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحابہ افضل الصلاة والتسلیم، آمین۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا جل وعلا کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، اللہ، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچیے وہ کیا مرتبہ رکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے صدقے ہمارے لیے بھی ہلکا فرما دے، کم از کم نماز فجر کے جتنا تو ہلکا فرما دے۔ اس کو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وما امر الساعہ، اس کو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، یعنی قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسا پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔
جیسا ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق، جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو حشر کے احوال اور احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اس ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ ہمیشگی یعنی جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کو آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 13، جنت اور دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر بے شک۔ عقیدہ نمبر 14، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 15، قیامت و بعث و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کی نئے معنی گڑے، یعنی ان کے ڈیفرنٹ میننگز نکالے، نئے معنی گڑے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا، وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جنت و دوزخ کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ جنت کا بیان۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، یعنی کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، یعنی کمپیریزن بڑی سے بڑی چیز دنیا کی لے لیجئے، جنت کی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیجئے، ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور خوشبو بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال لے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، یعنی جتنے لوگ ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے اگر صرف اپنی کلائی کو ظاہر کر دے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسا آفتاب کے سامنے چراغ۔ جیسے ہم سورج کے سامنے اگر میں ایک ماچس جلا دوں تو کتنی سی لگے گی، ایک چھوٹا سا چراغ جلا دوں، تو ٹھیک اسی طریقے سے کمپیریزن کیا ہے کہ اگر ان کا دوپٹہ ظاہر ہو جائے تو وہ آفتاب جو ہے اس کے سامنے چراغ کے مانند ہو جائے گا۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، یعنی کتنی بڑی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہے، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے، یعنی وہ فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمام عالم کو ایک درجے میں جمع کیا جائے تو بھی وہ سب کو کافی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر تو فرما رہے کہ 100 درجے ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو، اتنا بڑا وہ درخت کا سایہ ہے، یعنی وہ جھاڑ کی شیڈو اتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک
تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی ایک دروازے کے دو اینڈ ہوتے ہیں نا، دو دروازہ، تو ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک جانے میں 70 برس کی راہ ہے۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھے چھلتے ہوں گے، یعنی شولڈرز آپس میں ٹکراتے ہوں گے، ہمارے جو شولڈرز ہیں نا وہ ٹکراتے ہوں گے، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسی صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہے۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والا بے عقل ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتا ہے۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزہ خود ہاتھ میں، یعنی جو جگ ہوتا ہے نا، کوزہ خود ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان میں ٹھیک انداز کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش کے حساب سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کی کھانے پینے جماع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل ساس کے جاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معاً محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانے، یعنی ایک کے احساس سے دوسرے کا احساس جاتا رہے، ایسا نہیں۔ ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا، یعنی ایک کا بھی احساس پراپر آئے گا، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی، اسی طریقے سے 70 کے 70 ٹیسٹ جو ہے وہ پراپرلی محسوس ہوں گے، اور سب الگ سے ممتاز ہوں گے۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے،
ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قوت سے تشبیہ دی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر دورہ ڈالا جائے تو ضرور وہ باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنے ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد یعنی چمڑی، کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے، یعنی اس کو برداشت نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنوارا پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، یعنی میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پایتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائے گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والے ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارک باد اس کے لیے جو ہمارے اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمہ کی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسا تاج ملے گا کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائیں گے۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار جل وعلا کی زیارت کرے، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب جل وعلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، یعنی آپ سے اچھی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ کر کے آپ کو ذرا بھی جلن، حسد وغیرہ محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھے گا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا۔ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، یعنی گناہ اس کو یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اس حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا، یعنی بادل چھا جائے گا، ابر چھائے گا اور ان پر خوشبودار خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس میں ملائکہ کھڑے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز ان کی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیویاں استقبال کرے گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جل وعلا کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ سبحان اللہ۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے، ایک دوسرے سے جب ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کے مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین یا رب العالمین۔